ہیلو اسٹوڈنٹس، آج ہم ریموول آف موئسچر کی ایک ٹیکنیک جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، ایواپوریشن۔ ایواپوریشن سے مراد ایک ایسا عمل جس کے اندر ہم مائع چیز کو بخارات کے اندر تبدیل کرتے ہیں، یعنی کنورژن آف لیکوڈ انٹو ویپرز از کالڈ ایواپوریشن۔ یہ ایواپوریشن کا پروسیس ایک بہت ہی اہم پروسیس ہے۔ اس پروسیس کے تحت ہم کسی بھی فوڈ مٹیریل جو لیکوڈ فوڈ مٹیریلز ہیں ان کے اندر سے پانی کو ریموو کر سکتے ہیں۔ اس پروسیس میں ہم خوراک میں سے نمی کو کنٹرول کنڈیشنز کے تحت ریموو کرتے ہیں، یعنی سن جو ہے وہ ہم سن ڈرائنگ کے اندر بھی واٹر کو ریموو کرتے تھے، ڈی ہائیڈریشن کے اندر بھی واٹر کو ریموو کرتے تھے، اب ایواپوریشنز کے اندر بھی ہم اپنے پانی کو ریموو کریں گے۔ تو کنٹرول کنڈیشنز کے تحت ریموو کیا جاتا ہے پانی کو اس ٹیکنیک کے اندر۔ اس سے خوراک کی جو ہے وہ شیلف لائف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایواپوریشن جو ہوتا ہے یہ ڈیری انڈسٹری کے اندر بھی یوز ہو رہا ہے۔ ایواپوریشن کا پروسیس فروٹس اینڈ ویجیٹیبل انڈسٹری کے اندر بھی یوز کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ پروسیس جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ ایواپوریشن کے عمل کے بعد جو ہے وہ ہماری خوراک میں سے پانی ریموو ہو جاتا ہے اور اس سے اس کا ویٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ویٹ کم ہونے کی وجہ سے ہمیں پیکجنگ کے اور ٹرانسپورٹیشن کے اندر جو ہے وہ ایک آسانی آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے ایواپوریٹڈ پروڈکٹ کا پانی ریموو کرنے کے بعد۔ تو ایواپوریشنز کے ذریعے ہم ڈفرینٹ پروڈکٹس بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایواپوریٹڈ ملک، یہ دودھ کی ایک ایسی ٹائپ ہے جس میں ہم ہائی اماؤنٹ آف واٹر جو ہے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے، جس سے ایک کنسنٹریٹڈ سا ملک ہمارے پاس حاصل ہو جاتا ہے، اسے ایواپوریٹڈ ملک کہتے ہیں۔ ٹمیٹو کیچپ از آلسو این ایواپوریٹڈ پروڈکٹ ہے۔ شوگر مینوفیکچرنگ، ہم جو شوگر کی انڈسٹری میں ہوتی ہے وہ بھی اس میں بھی اس کے گنے کے رس کو ایواپوریٹ کیا جاتا ہے، پھر فردر پروسیس کر کے اسے چینی تیار کی جاتی ہے۔ جیمز اور جیلی، دیز آر آلسو ایواپوریٹڈ پروڈکٹس۔ ایواپوریٹر کی اقسام انڈسٹریز میں جو ہے وہ بہت سارے ملیں گے آپ کو ایواپوریٹرز۔ اوپن پین ٹائپ ایواپوریٹر، ورٹیکل ایواپوریٹر اینڈ فالنگ فلم ایواپوریٹر۔ تو فالنگ فلم ایواپوریٹرز جو ہے یہ ڈیری انڈسٹری کے اندر کافی ایک فیمس ٹائپ ہے جو ایواپوریٹر کی، اور یہی جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے۔ اگلی ٹیکنیک ہم ایک لیٹسٹ ٹیکنیک ڈسکس کرتے ہیں جی فار دی ریموول آف موئسچر، دیٹ از فریز ڈرائنگ۔ فریز ڈرائنگ خوراک میں سے نمی کو دور کرنے کا ایک لیٹسٹ طریقہ کار ہے۔ اس پروسیس کے اندر ہم جو ہے خوراک میں سے نمی کو ریموو کرنے کے لیے 2 سٹیپس کرتے ہیں، اور ان 2 سٹیپس کو فالو کر کے ہم اپنی خوراک کی نمی کو بڑے ایک سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے اور بڑے کنٹرول کنڈیشنز کے تحت جو ہے وہ ریموو کر دیتے ہیں۔ اس پروسیس میں ہم خوراک میں سے نمی کو پہلے فریز کیا جاتا ہے، اس میں جو نیچرل نمی ہوتی ہے اس کو لو ٹمپریچر پہ جو ہے وہ فریز کیا جاتا ہے، اور پھر اس جمی ہوئی نمی کو سبلیمیشن کے عمل کے ذریعے جو ہے وہ ریموو کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ فریز ڈرائیڈ پروڈکٹ بنتی ہے۔ تو سبلیمیشن ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروسیس ہے۔ سبلیمیشن مینز کہ آپ نے جو ہے وہ سالڈ کو کنورٹ کرنا ہے ڈائریکٹلی انٹو دا ویپر فیز وداؤٹ انگیجنگ دا لیکوڈ فیز، یعنی خوراک کو جو ہے وہ جمی ہوئی چیز جو ہے اس کو ہم نے ڈائریکٹلی جو ہے بخارات میں تبدیل کرنا ہے مائع میں آئے بغیر، تو یہ سبلیمیشن کا پروسیس ہوتا ہے۔ اب دوسری ہے فریز ڈرائنگ کے ہمارے فوائد کیا ہے، اس ٹیکنیک کو کیوں ہم اپلائی کر رہے ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ تو جو سب سے پہلا ایڈوانٹیج ہے کہ فریز
ڈرائنگ کرنے کے ذریعے خشک کی گئی جو خوراک ہے نا وہ ہائی کوالٹی ہوتی ہے، اس کا ٹیکسچر، اس کا ایروما، اس کا کلر، اس کے اندر کوئی چینج نہیں آتی، ایز سچ اس کی فریشنس جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے، صرف تھوڑا سا سائز کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ سیکنڈلی فریز ڈرائنگ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں خشک کی ہوئی سبزیوں کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ زیادہ متاثر نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے لو ٹمپریچر پہ ہی اس کو ڈرائی کرنا ہوتا ہے، لہٰذا اس سے آپ کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ فریز ڈرائنگ کا جو عمل ہے، اس کے ذریعے جو خشک کی گئی جو ہماری خوراک ہے اس کی جو ہے وہ شیپ اور اس کا جو سائز ہے وہ زیادہ متاثر نہیں ہوتا۔ تو ان فوائد کی بنیاد پہ ہم فریز ڈرائنگ کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈی ہائیڈرو فریزنگ۔ تو ڈی ہائیڈرو فریزنگ کیا ہے؟ یہ بھی ایک لیٹسٹ ٹیکنیک ہے فار دی ریموول آف موئسچر فرام فوڈ انڈر کنٹرول کنڈیشنز۔ تو ڈی ہائیڈرو فریزنگ کا استعمال انڈسٹریل لیول پر بہت کم کیا جاتا ہے، مطلب کچھ ایک انڈسٹریز ہیں جو کرتی ہیں، اس کے مقابلے میں فریز ڈرائنگ کا عمل بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کے اندر ہم یہ ڈی ہائیڈرو فریزنگ ہے، اس میں بھی 2 سٹیپس آتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے خوراک کے اندر جو نمی ہے اس کو ڈی ہائیڈریشن کے عمل کے ذریعے نکالنا ہے، اور پھر جو ریمیننگ جو پرسنٹیج آف موئسچر ہے، جو بچ جانے والی نمی ہے، جو تھوڑی سی رہ گئی ہے خوراک میں، اس نمی کو ہم نے فریز کر کے جما دینا ہے تاکہ وہ خرابی کا باعث نہ بنے۔ تو اس پروسیس کو اس طریقہ کار کو ہم ڈی ہائیڈرو فریزنگ کا نام دیتے ہیں کہ پہلے آپ نے ڈی ہائیڈریشن کر کے پانی کو ریموو کرنا ہے، پھر بچ جانے والی نمی کو آپ نے جو ہے وہ اس کو فریز کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پکٹوریل پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے۔ ایپلس، اس کو آپ نے جو ہے وہ پہلے جو ایپل ہے اس کو آپ نے ڈی ہائیڈریشن کے عمل کے ذریعے اس میں سے نمی کو نکال رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس جمے ہوئے اس ڈی ہائیڈریٹڈ ایپل کو فریز کر دیں گے۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہے اس کو ہم ڈی ہائیڈرو فریزنگ کہتے ہیں جی۔ شکریہ جی۔